السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن کریم کے فہم کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ قرآن کو شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اگر اس کا مطالعہ کریں تو بعض اوقات آپ کو ایسی باتیں اور ایسی چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گی کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، اور دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ قرآن فہمی یا قرآن کا تدبر بہت اہم چیز ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی کتاب کو سمجھنے کا اپنے اندر ہنر پیدا کریں، ہمارے اندر ایسا ملکہ ہو کہ ہم جان سکیں، ہمارا دل جان سکے، ہمارا دماغ جان سکے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ مشہور ہے نا کہ قرآن کی حلاوت محسوس ہو جائے، قرآن کا لطف محسوس ہو جائے، تو یہ اس آدمی کو اس کا لطف اور حلاوت محسوس ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں اس کو ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے۔ جس نے بھی تدبر کیا تو یہ قرآن کے راز اس کے سامنے کھلتے ہیں، اسرار کھلتے ہیں اس کے سامنے، چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ کا کلام آپ سے کس انداز میں مخاطب ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے فرامین کیا ہیں۔ آج میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا۔ 16ویں پارے میں موجود یہ سورت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل، اور آخر میں پھر اس صورت میں آدم علیہ السلام کا بھی مختصر واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ اس صورت میں اللہ نے بیان فرمایا اور اس کے مختلف حصوں کو بیان فرمایا۔ پڑھتے پڑھتے کافی چیزیں محسوس ہوئیں عجیب انداز میں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ان چیزوں کو ذرا شیئر کروں تو یقیناً آپ کو لطف آئے گا، بالیقین آپ کو اس کا ایک حلاوت محسوس ہوگی، اس کا ایک مزہ آپ لیں گے۔ تو اس حوالے سے اب دیکھیں، اگر کوئی استاذ اپنے شاگرد کو کہہ دے کہ تو میرا لاڈلا ہے، کوئی والد اپنی اولاد کو کہہ دے کہ تو میرا پسندیدہ لڑکا یا لڑکی ہے، کوئی بڑا عالم یا مفتی مسجد میں مقتدی کے ساتھ یوں کہہ دے کہ آپ کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے اور آپ مجھے بڑے محبوب ہیں، کوئی بڑا سیاسی آدمی کسی کو کہہ دے، تو اس جملے کو جب انسان سوچتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے، تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، عجیب لطف ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں عجیب الفاظ سے مخاطب کیا۔ جب کوہ طور کی بلندی اور رات کی تاریکی میں موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ۔ 13 نمبر آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا۔ اللہ کیا فرما رہے؟ اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا۔ بڑا دیکھیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، منتخب کر لیا تمہیں۔ اسی طرح پھر آگے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو 39 نمبر آیت فرمایا، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبوبیت نازل فرما دی۔ اور وہ محبوبیت یہ تھی کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ گے، میرے سامنے میری ذمہ داری میں پرورش پاؤ گے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ترجمے پہ غور کیجئے ذرا کہ میں نے تم پر، اے موسیٰ تم پر اپنی محبوبیت نازل فرما دی۔ اس جملے کو دیکھ لیں، آپ پہلے جملے کے ساتھ اس کا تعلق ملائیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا۔ دوسری آیت، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبوبیت نازل فرما دی۔ اب تیسرا جملہ دیکھیے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، آیت نمبر 41 ہے، اور فرمایا میں نے تمہیں اپنے لیے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے اپنا لیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي،
اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے تیار کیا، واصطنعتک، اور میں نے بنایا تمہیں، تیار کیا تمہیں، لنفسی، خاص اپنے لیے۔ اس جملے کا تعلق دیکھیے، اب یہ جو جملے ہیں یہ ایسے لطیف جملے، ایسے خوبصورت جملے، ایسی پیار بھری باتیں کہ جو روح کو ٹھنڈا کر دیں، جو دل کو ٹھنڈا کر دیں۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اس کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سینہ نور سے بھر گیا ہو، قلب چمک اٹھا ہو، اور ایسی اس میں روح پوشیدہ ہے، ایسی بات پوشیدہ ہے جو زندگی کے ہر مشکل اور ہر تاریک رات کو روشن کر دیتی۔ یعنی یہ ایک ایسی روحانی کیفیت اور ایک ایسی روحانی لذت محسوس کرواتی ہے کہ جیسے ہم یہاں بیٹھ کے وہ دور سے آواز سن رہے، اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ۔ قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے، لطف دیکھیے، کس انداز میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا گویا کہ اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تھی، اس ملاقات میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی بذات خود شریک ہوں۔ یعنی اس ملاقات میں ایسا لگتا تھا قرآن کو پڑھ کے کہ ہم خود شریک ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں منتخب کر لی، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا، میں نے تم پر اپنی محبوبیت نازل کی۔ یہ کیسے ایک عجیب تعلق کو بیان کرتے، ایک عجیب شوق، ایک عجیب محبت، ایک عجیب لطف کو یہ آیات بیان کرتے۔ آپ اس پہ غور کریں، اس کو پڑھیں، تصور کریں، تو یقیناً آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت بنائیں اور آیات میں تدبر کریں، فکر کریں آیات میں۔ یقیناً آپ کو جو ان آیات میں لطف ملے گا، جو مزہ آئے گا، وہ آپ جب ایک دفعہ آپ نے اس مزے کو پا لیا نا، بس آپ کا پھر دل نہیں بھرے گا کہ قرآن کو پڑھوں اور اس کے اس اعجاز کو دیکھوں، کیسے باہم مربوط ہیں آیات، اور کیسے اللہ لطیف انداز میں، بہترین انداز میں پیغمبروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ قرآن کریم میں تخاطب فرماتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔